مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام معطی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کے محبوب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بہت صحیح کہا حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرنداد در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ مرحبا جرات ابن حیدر، مرحبا جرات ابن حیدر، سر دے دیا بات نہ جانے دی، اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، یک ضرب ید اللہ یک سجدے شبیری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب نے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، یہ میرا وہ شہزادہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو جماعت میں صلح کرائے گا۔ واہ واہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں بین المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں یہ میرا شہزادہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صورت سے لے کر کے اور سینے تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ کی مقدس صورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ کریم سے مل جل رہی تھی، اور وہاں سے پھر لے کر کے قدم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے مشابہ تھے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب دونوں شہزادے کھڑے ہو جاتے تو مکمل آقا کریم کی تصویر بن جایا کرتے تھے۔ بہت صحیح کہا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، سر تابا قدم ہے تانے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی محبت حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں۔ میرے سرکار ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ تب تک حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے گئے اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ آقا کریم نے ان کے رخسار کا بوسہ لیا اور آقا عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر۔
اور اے پروردگار اس بچے سے جو لوگ محبت کریں ان سب سے محبت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگتے ہیں۔ حضرت امام حسن بہت ہی حلم والے تھے، بہت بردبار تھے۔ حضرت امام حسن کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اتنے متحمل اور اتنے صابر تھے کہ آپ کو آپ کی مجلس میں کوئی کچھ بھی کہہ دیتا لیکن آپ کوئی قطع نوٹس نہیں لیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ شریر مروان مانا گیا ہے، یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتا تھا۔ ایک مرتبہ بھری مجلس میں حضرت امام حسن سے یہ الجھ گیا، حضرت امام حسن کو کچھ سخت جملے بھی کہہ دیا لیکن آپ نے صبر فرمایا۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف آپ ذرہ برابر بھی کچھ دیکھتے تھے تو فوراً ٹوک دیا کرتے تھے۔ وہی مروان ہے، اسی مروان نے ایک مرتبہ تھوک دیا مجلس میں، قبلہ کا احترام نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی تھوکنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اور تم مجلس میں بیٹھتے ہو، لیکن شرعی گرفت تھی، مروان خاموش رہا۔ حضرت امام حسن کبھی بھی شرعی گرفت پر خاموش نہیں رہتے تھے۔ اپنی ذات پر اگر حملہ ہوتا تو آپ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا عمل تھا۔ سرکار سے حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، ان دونوں کو کچھ عطا فرما دیجیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے حسن کو اپنی سیادت دے دی اور اپنی سیاست دے دی، اور حسین کو میں نے اپنی جرات اور اپنی ہمت دے دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو عطا فرمایا تو واقعی سیادت کا حق حضرت امام حسن نے ادا کر دیا تھا۔ حضرت امام حسن کی شہادت کا معاملہ کئی طرح سے بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن سے اور جب حضرت امیر معاویہ سے مصالحت ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے، اتنا لحاظ کیا کرتے تھے کہ ہر ماہ آپ قاصد بھیج کر کے حضرت امام حسن کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو وظیفہ بھیجنے میں تاخیر ہوئی، حضرت امام حسن سوچ رہے تھے کہ ابھی تک وظیفہ نہیں آیا کہ رات میں آپ نے خواب دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کچھ سوچنے کے بجائے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ حضرت امام حسن بیدار ہوئے تو ان کو وہ دعا یاد تھی جو آقا کریم نے خواب کے اندر بتایا تھا۔ حضرت امام حسن وہی دعا پڑھنے لگتے ہیں۔ ابھی چند روز گزرے تھے دعا پڑھتے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ نے وظیفہ آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرت امیر معاویہ یوں ہی بہت کافی نذرانے آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے، لیکن حضرت امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ ان نذرانوں کو آپ اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ آیا ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ فرما دیا ہے، اور کئی بار کا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ کثرت سے شادی کیا کرتے تھے، چنانچہ بعض روایتوں میں آئی ہے کہ قریب 90 بیویوں کے آپ نے نکاح کیا، نکاح کرتے طلاق دے دیتے تھے، نکاح کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے۔ حضرت مولا کائنات کوفہ کی سرزمین پر اعلان فرماتے تھے اے لوگوں حسن بہت جلد طلاق دے دیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کا رشتہ ان سے نہ کیا کرو۔ لیکن رشتہ کیوں اس طرح سے لوگ کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، میرا رشتہ نہیں منقطع ہوگا۔ تو حضرت امام حسن سب کو رشتے میں منسلک فرما لیا کرتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے شادی کرتے ہیں اور آپ طلاق دے دیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس بنیاد پر میں طلاق دے دیا کرتا ہوں تاکہ دوسری عورتوں کو بھی حق مل جائے اور رشتہ مضبوط ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے نانا سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ حضرت امام حسن کا مقصد تھا۔ حضرت امام حسن سے جو عورتیں طلاق پا جاتی تھی ان عورتوں کا مزاج ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتی تھی بلکہ آپ کی محبت میں اپنی زندگی بقیہ گزار دیا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت زہر ہی سے ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو بہت سخت زہر تھا، اتنا سخت زہر اثر کر گیا کہ آپ بے حال ہو گئے، بے
آپ ماہی کی طرح مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں نانا جان اپنے نواسے کی خبر لیجئے. آہذاری کرتے ہیں سرکار نے کرم فرمایا وہی زہر کا اثر دور ہو گیا. اب آپ ذرا غور فرمائیے حضرت امام حسن کے عقیدے کو بھی دیکھتے ہوئے چلیے کہ حضرت امام حسن اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جب زہر دے دیا جاتا ہے تو شفا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سرکار ان کو شفا عطا بھی فرماتے ہیں. اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شافی و وافی ہو تم, کافی و نافی ہو تم, یا رسول اللہ شافی و وافی ہو تم اور کافی و نافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود, سبحان اللہ, درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود, کرو درود. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا پا جاتے ہیں. آپ دوبارہ آئے, پھر دوبارہ آپ کو زہر دیا گیا اور شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا. اب کی بہت خطرناک زہر تھا. حضرت امام حسن پھر بہت پریشان ہوئے, آقا کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح میری حالت ملاحظہ فرمائیے. آقا کریم کا کرم ہوا, پھر وہ شفا یاب ہو گئے. اس طرح سے روایت میں ہے کہ پانچ مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا, لیکن پانچویں مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ بڑا سخت تھا. ہیرے کی کنی تھی جس کو پانی میں ملا کر کے دے دیا گیا تھا. جب آپ نے پانی پی لیا, رات کو پیاس لگی تو آپ کی ایک عجیب کیفیت ہوئی. آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اتڑیاں کٹ کر کے گرنے لگی, قے ہونے لگی, بہت ہی حال عجیب ہو گیا. شور ہوا, سارے لوگ اکٹھا ہونے لگے. حضرت امام حسین آئے. آپ پوچھتے بھائی جان اب کی مرتبہ آپ کا زہر تو بڑا سخت ہے, آپ کو کس نے زہر دیا, کہ آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیے. تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں تو کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں, میں اس زہر دینے والے کو قتل کر دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. امام عالی مقام حضرت امام حسن کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے. امام حسن فرماتے ہیں کہ جس کے تعلق سے مجھے شک ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے, وہ حقیقی بدلہ لینے والا ہے, وہ لے لے گا. اور اگر میں بتاؤں شبہ کی بنیاد پر غلط ہو جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میری بنیاد پر کسی کی جان جائے. حضرت امام حسن کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے. اپنے قاتل کو شبہ کی بنیاد پر آپ نے نہیں بتایا, اپنے قاتل کی نشاندہی شبہ کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے بہت پوچھا کہ بتا دیجئے, حالانکہ بعد کی تاریخیں اس طرح کی ہیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت سخت سزا دلوائی اور قتل کروایا. اس طرح کی بات آئی ہے تاریخوں میں, لیکن حضرت امام حسن کا یہ احتیاط تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا. جب جانکنی کا وقت ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے. آپ سے حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی جان یہ بے قراری آپ کے لیے کیوں ہے, آپ اس طرح سے بے قرار کیوں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اے حسین میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اب سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا, میں اس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ اب سے پہلے میری نگاہ نے نہیں دیکھا تھا. آپ عرض کرتے ہیں بھائی آپ کون سی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں؟ امام عالی مقام فرماتے ہیں اے حسین میں ایک میدان دیکھ رہا ہوں اور ایک ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم پر ٹوٹ پڑی ہے, تم تنہا ہو حسین, کاش میں اس وقت ہوتا تو تمہاری مدد کرتا. یہ کہتے کہتے حضرت امام حسن کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. گویا حضرت امام حسین کے لیے مستقبل میں جو معاملات ہونے والے تھے امام حسن دنیا سے جاتے جاتے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, امام حسن اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 40,000 جاباز حاضر ہوئے تھے اور ان لوگوں نے کہا تھا حضور ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حضرت امام نے فرمایا نہیں, مجھے
जंग करने की जरूरत नहीं है। आज जब कुछ लोग हजरत अमीर माविया पर तानो तशरीह करते हैं तो मैं अर्ज करता हूं जरा अपनी जबान रोको, सहाबी रसूल को गाली ना दो। मैंने कई तकरीरों में अर्ज किया कि सहाबा का आपसी इख्तिलाफ नफसानियत की बुनियाद पर नहीं है बल्कि इज्तिहाद की बुनियाद पर है। हजरत अमीर माविया ने इख्तिलाफ क्यों किया था हजरत अली से, इसको भी सुन लो। हजरत अमीर माविया, हजरत जुबैर, हजरत तलहा ये अजीमुल मर्तबत सहाबे किराम हैं, बल्कि सरकार के 14 कातिब थे जो कुरान लिख रहे थे। उन 14 में हजरत अमीर माविया भी हैं जो कसरत से कुरान लिखा करते थे। आका करीम पर जो कुरान नाजिल हो रहा था, हजरत अमीर माविया, हजरत तलहा, हजरत जुबैर ने हजरत अली से मुतालबा किया कि हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजा दी जाए, हजरत उस्मान गनी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन बाज मसलहतों की बुनियाद पर हजरत अली उनको सजा न दे सके तो हजरत अमीर माविया ने कासिद भेजा हजरत अली की बारगाह में कि आप हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं। हजरत अली ने कहा अभी हम इस माहौल पर नहीं पहुंचे हैं और ऐसा कंट्रोल हमारा नहीं हो सका है कि हम उन्हें सजा दे सकें। तब तक हजरत अमीर माविया ने कहा सहाबा को इकट्ठा करने के बाद कि जब अली उस्मान गनी के कातिलों को सजा नहीं दे सकते हैं तो ये खिलाफत के हकदार नहीं है, ये खिलाफत के और उमूर को क्या अंजाम देंगे, इसलिए हम उन पर खुरूज करते हैं। तो हजरत अमीर माविया भी हक बजानिब थे और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हक पर थे कि हजरत अली को कातिलों के ताल्लुक से शुबहा था और शुबहे की बुनियाद पर कत्ल नहीं किया जा सकता है। हजरत अली खोज लगा रहे थे, वो कातिल हजरत अली की फौज में शामिल थे, लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो शुबहे की बुनियाद पर उन्हें सजा नहीं दे रहे थे। इस तरह की बातें थी। दोनों तरफ से इज्तिहाद हो रहा है, दोनों तरफ से सफाई हो रही है। नफसानियत न हजरत अली की तरफ है और न नफसानियत हजरत अमीर मुआविया की तरफ है। अगर नफसानियत हजरत अमीर मुआविया की तरफ होता तो जब हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया से जंग हुई है तो उस वक्त हिरकले आजम ने यानी रूम के बादशाह ने अमीर मुआविया के पास खुफिया कासिद भेजा था कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ फौज का और दस्ता भेज दें जो अली के मुकाबले में जाए। तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा था अगर कासिद का इस तरह से कत्ल जायज होता तो आज तुम्हारी हड्डी बोटी हम उड़ा देते और हम अपनी फौज का एक हिस्सा कुस्तुनतुनिया की तरफ भेज रहे हैं, हिरकले आजम पर हम भेज रहे हैं। चुनांचे हजरत अमीर मुआविया ने उसी वक्त चढ़वाई करवा दी थी। हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से जरा सुनो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जरा इसको देखते चलिए। आका की बारगाह में एक मर्तबा सरकार की चची एक बच्चा लेकर के आई जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को लेकर के जब वो पहुंची तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखने के बाद उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये बच्चा पैदा हुआ है, इसको दुआ फरमा दीजिए। तो सरकार देखते हैं तो फरमाते हैं कि हाजल वलदो अबू सफ़ाह, ये बच्चा तो सफ़ाह का बाप है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमाते हैं कि इस बच्चा और उनका आखिरी बादशाह जो होंगे वो मेहदी होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखो पैदा होने वाले बादशाह की खबर दे रहे हैं कब, चुनांचे खुलफाए अब्बासिया बहुत मशहूर हैं। तो मेरे सरकार ने जब ये सब कुछ देखा था और बता दिया था तो हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते। आज कुछ लोग रवायत गढ़ करके बयान करते हैं कि एक मर्तबा यजीद अमीर मुआविया के कंधे पर जा रहा था और अल्लाह के हबीब की नजर पड़ी तो सरकार फरमाते हैं कि जन्नती के कांधे पर जहन्नमी जा रहा है। ये रवायत गलत है। अल्लाह के हबीब के वसाल शरीफ के 15 बरस के बाद यजीद पैदा हुआ है। हाँ ये और बात है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और सहाबा बैठे हुए थे। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में मेरी सुन्नत को सबसे पहले जो बदलेगा वो बनु उमैया का एक बच्चा होगा, युकालो लहू यजीद, उसको यजीद कहा जाएगा। मेरे सरकार ने खबर अलबत्ता दी थी। आका करीम फिर एक मर्तबा बैठे हुए थे, सहाबा बैठे हुए थे। आका ने इरशाद फरमाया मेरी सुन्नत को सबसे पहले मेरी उम्मत में जो बिगाड़े
گا. وہ بنو امیہ کے خاندان کا ایک بچہ ہوگا جس کا نام یزید ہے. سرکار نے یہ خبر دے دی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلے گا, میری سنت میں جو سب سے پہلے رکھنا ڈالے گا, چنانچہ یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شراب پیا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے لوڈیوں کا ناچ گانا کروایا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نماز کو چھوڑ دیا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے خرافات میں مبتلا ہوا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے سرکار کی سنت کو تبدیل کیا تھا. یہ یزید ہی ہے جو منہیات شرعیہ پر پابند نہیں تھا بلکہ سرکار کے بتائے ہوئے تمام اصولوں کو چھوڑ کر کے بھی کلمہ پڑھتا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی سنت میں رکھنا ڈالا. یہ یزید ہے جس نے سب سے پہلے نبی کی سنت کو بدلا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کو بتا دیا تھا. چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی ہے تو ذرا دیکھتے چلو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی. آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت امام حسن کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا. جنت البقیع میں اپنی ماں کے پہلو میں حضرت امام حسن دفن کیے گئے. حجاج کرام سے پوچھو, جب یہ حجاج کرام جاتے ہیں اور جنت البقیع شریف میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اب مزارات تو رہ نہیں گئے. نجدیوں نے تمام قبروں کو مسمار کر دیا اور قبروں کو توڑ پھوڑ دیا, بالکل ایک دم ریت کی طرح سے مکمل کر دیا ہے. کہیں کہیں کسی قبر کا کوئی تھوڑا سا مٹی اونچی قبر کی دکھائی دیتی ہے. حضرت امام حسن, حضرت باقر, حضرت فاطمہ اور جملہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بقیع شریف میں آپ داخل ہوئیے تو بائیں ہاتھ پر جو ایک خالی زمین پڑی ہوئی ہے ریت کی شکل میں, وہی حضرت امام حسن کی قبر انور ہے. وہی حضرت خاتون جنت کی قبر انور ہے. خدا کی قسم جب 99 میں میری حاضری ہوئی تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کس صحابی کی کون سی قبر ہے, کہاں حضرت امام حسن کی قبر انور ہے, کہاں خاتون جنت کی قبر انور ہے. کچھ ایران کے شیعہ تھے جو نقشہ ساتھ میں لیے تھے. اس نقشے کے تحت وہ بقیع شریف میں گھوم کر کے قبروں کی زیارت کرتے تھے اور روتے تھے. ان کے ذریعہ سے پتہ چل جاتا تھا ہم لوگوں کو بھی کہ اہل بیت اطہار میں سے کسی نہ کسی فرد کی یہی قبر انور ہے. اس طرح کے حال کو بگاڑا ہے بقیع شریف. اسی لیے اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اے میرے پروردگار, تیرے حبیب کے چمن کو یزیدیوں نے کس طرح سے بگاڑا تھا اور نجدیوں نے کیسے بگاڑا ہے کہ تیرے حبیبوں کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے, الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے, الہی نکلے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بغل میں دفن کیے گئے. اب آئیے ذرا حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی ہے تو اس کو سنتے چلیے. امیر معاویہ کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ ان کی بھی پیدائش کا عجیب معاملہ ہے. ان کی ماں کی شادی ایک آدمی تھا جس کا نام فاقہ تھا, اس کے ساتھ ہوئی تھی. فاقہ ایک حویلی بنائے ہوئے تھا, اس حویلی میں وہ باہر بیٹھا کرتا تھا. ایک روز وہ باہر گیا ہوا تھا تو ان کی ماں حضرت امیر معاویہ کی نکل کر کے آئی اور اسی حویلی میں بیٹھ گئی. تب تک ایک آدمی آیا تھا فاقہ سے ملنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ صحن میں ایک عورت بیٹھی ہے تو فوراً واپس پلٹ پڑا. اسی وقت اچانک آ کر کے فاقہ پہنچ گیا. فاقہ نے دیکھا مرد کو نکلتے ہوئے تو پوچھا اپنی بیوی سے, یہ بتاؤ وہ مرد کون سا آیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. اب تم بتا رہے ہو تو مجھے بھی پتا چل رہا ہے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی آنے والا مرد ہے. فاقہ نے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ, میں قطعاً تم کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چنانچہ اپنے گھر وہ واپس آ گئی اور جب اپنے گھر واپس آئی تو بہت رو رہی تھی. ان کے والد نے کہا چلو ہم تم کو لے چل رہے ہیں اور ایک نجومی ہے اس نجومی کے پاس لے چلیں گے. اگر تمہارا دامن صاف ہے تو بھی وہ نجومی بتا دے گا اور تمہارا دامن نہیں صاف ہے تو بھی وہ نجومی بتائے گا.
تب تک وہ رونے لگی اور انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اگر نجومیوں کی بات کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہو جاتی ہے، اس نے میرے دامن کو داغدار بتا دیا تب تو میں اور رسوا ہو جاؤں گی۔ تو ان کے باپ نے کہا نہیں تم چلو، میں ایک اور ترکیب رکھتا ہوں، وہ غلط نہیں بتا پائے گا۔ چنانچہ لے کر کے یہ گیا اور جب پہنچا اور ملا، نجومی سے ملنے کے بعد کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پہلے ایک بات یہ بتا دو کہ میرا گھوڑا کس انداز سے ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کے زکر کے سوراخ میں گیہوں کا دانہ رکھ دیا تھا۔ اس نے بتایا، کہا تم نے اپنے گھوڑے کے زکر کے سوراخ میں گیہوں کا دانہ رکھ دیا ہے۔ کہا صحیح ہے۔ کہا اچھا اب یہ بتاؤ جو یہ عورت ہے اس کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ تب تک اس نجومی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اس عورت کے تعلق سے تم پوچھتے ہو؟ ارے یہ عورت تو وہ ہے جو پاک دامن ہے اور اس عورت سے بادشاہ پیدا ہوگا، ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اب سب مطمئن ہو گئے۔ جب فاقہ نے کہا کہ اب تم ہمارے گھر چلو، ہماری بیوی ہو، تو فوراً انہوں نے انکار کر دیا، کہا میں تمہارے ساتھ قطعاً نہیں جا سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ واپس آ گئی۔ ان کے والد نے حضرت ابو سفیان کے ساتھ ان کی شادی کر دی، ہند، اسی لیے ان کا نام ہند ہے اور ان کے شوہر کا نام ابو سفیان ہے جو حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں۔ حضرت ابو سفیان بعد میں اسلام لائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ فاقہ سے انہوں نے کہا اب میں ایسے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی کہ میرے پتن سے بادشاہ پیدا ہو اور تیری صلب کا معاملہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح وہ غیرت میں آئیں اور جب ابو سفیان کے ساتھ شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے اور ام حبیبہ پیدا ہوئی، ایک صاحبزادی۔ تو ام حبیبہ تو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، اللہ کے حبیب نے ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے ام حبیبہ جو سرکار کے نکاح میں ہیں، اسی لیے مورخین حضرت امیر معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا بڑا وقار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ میرے سرکار نے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے معاویہ سنو، جب تم بادشاہ بن جانا تو بہت ہی انصاف سے کام لینا۔ ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کے لیے بشارت دی تھی۔ چنانچہ بادشاہی سب سے پہلے انہی سے شروع ہوتی ہے، امارت حضرت امیر معاویہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے اندر صلاحیت اور تدبر دیکھتے ہوئے حضرت امام حسن نے خلافت کو ان کے سپرد کیا تھا، ورنہ جو امام حسن حق بات کہنے میں کبھی بھی آر نہ محسوس کریں، اور جو حضرت امام حسین حضرت امام حسن کے بھائی کربلا کی سرزمین پر یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے کنبہ اور اپنے بال بچوں تک کی قربانی پیش فرما دیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر کوئی شرعی خامی ہوتی تو امام حسن اپنا گلا کٹا سکتے تھے، مگر امیر معاویہ سے بیعت نہیں کر سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ کا نذرانہ نہیں لے سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امام نہیں گردان سکتے تھے۔ لیکن حضرت امام حسن نے دیکھا تھا کہ امیر معاویہ کے اندر صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہیں، چنانچہ محدثین اور مورخین ایک کرامت بہت عظیم الشان تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی مدینہ طیبہ میں تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا افسوس، مکہ المکرمہ سے میرے آقا ہجرت فرمائے تھے، آج تک مکہ دارالخلافہ نہیں بنا اور مدینہ میں عثمان غنی کی شہادت ہو رہی ہے، اب مدینہ دارالخلافہ نہیں بنے گا، اب مدینہ میں عمارت نہیں ہوگی۔ چنانچہ صدیاں گزر گئی مگر آج تک مدینہ طیبہ حرم محترم ہے، مگر بادشاہ کا دارالخلافہ نہیں بنا۔ حضرت امیر معاویہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کی عظیم الشان کرامت ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد دارالخلافہ مدینہ نہیں بنے گا، حالانکہ مدینہ تمام شہروں میں افضل ہے، مدینہ کا کوئی جواب نہیں ہے، مدینہ کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر عمارت کے تعلق سے مدینہ میں کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا، معاملہ آج تک یہی ہے کہ تمام بادشاہان اسلام ہوئے، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، قادسیہ کو دارالخلافہ بنایا، نجد کو نجدیوں نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا، ریاض اس کا نیا نام رکھا، مگر مدینہ طیبہ پر کوئی دارالخلافت کی بنیاد پر وہاں امیر بن کر کے نہیں رہا۔ حضرت امیر معاویہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے،
یہی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا الصلاۃ الصلاۃ یا امیر، تب تک حضرت امیر معاویہ اٹھ پڑے۔ فرماتے ہیں تم کون ہو؟ وہ چھپنے لگا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا بس ایک ہوں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا تم کچھ ایسے عجیب لگ رہے ہو کہ ہم سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو، تم مکار لگ رہے ہو، ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، بتا تو کون ہے؟ تب تک اس نے کہا اے امیر معاویہ میں ابلیس لعین ہوں۔ آپ نے فرمایا مردود تو کیسے آیا تھا نماز کو جگانے کے لیے؟ کہا امیر میں نے سوچا کہ اگر آپ سو گئے اور جماعت میں نہ شامل ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو آپ اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ 2 رکعت ثواب کے بجائے 200 رکعت کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، اس لیے ہم نے بیدار کر دیا کہ آپ کا ثواب نہ بڑھنے پائے، آپ صرف 2 ہی رکعت کا ثواب پائیں۔ یہ ہے ابلیس کی مکاری، یہ ہے ابلیس کی عیاری۔ حضرت امیر معاویہ کا روب و داب یہ تھا کہ ابلیس کو بھی آپ نے قبضہ میں کر لیا تھا اور کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ اس کو بتانا پڑا تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کتنے سال تک امیر بن کر کے رہے؟ اسلامی سلطان کتنے سال تک وہ بن کر کے رہے؟ تو 40 سال تک تو وہ گورنر رہے الحمدللہ، اور 40 سال تک ان کی عمارت رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح سے تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، یزید آیا اور اس نے کہا ابا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تب تک آپ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ تو تم ہی ہوگے، لیکن میری چند باتیں تم سن لو۔ کہا کون سی بات؟ کہا سب سے پہلے تم کو تو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ حسین ابن علی کے مشورے کے بغیر تم کوئی کام نہ کرنا، اور جب تک وہ کھانا لیں گے تب تک تم کھانا نہیں، جب تک وہ نہیں لیں گے تب تک تم پہننا نہیں۔ اور یزید سن میں تمام بنو ہاشم کے تعلق سے تجھے ڈراتا ہوں، یہ میری بات تو غور سے سن لے۔ اس تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے تو یہ بھی وصیت تو کی تھی۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب امیر معاویہ جب جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے تو امیر معاویہ نے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کر دیا تھا، یزید کو کیوں امیر بنا دیا تھا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تب یزید کا فسق و فجور ظاہر نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اس کا فاسق و فاجر ہونا آپ پر ظاہر نہیں تھا، اور جب آپ پر فاسق و فاجر ہونا ظاہر نہیں تھا تو آپ پر الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ دیکھو جب تک ابلیس کا کفر نہیں ظاہر ہوا تھا وہ فرشتوں کا وستاذ بنا رہا، لیکن جب ابلیس کا کفر ظاہر ہو گیا تو رادیں درگاہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال فرما جانے کے بعد یزید مردود کا فسق ظاہر ہوا ہے، اس کا فاسق و فاجر ہونا معلوم ہوا ہے، تب اس نے فسق کرنا شروع کیا ہے۔ یا فاسق و فاجر رہا ہو مگر آپ پر ظاہر نہ ہوا ہو، آپ کو کسی نے بتایا نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور ہر صحابی کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے تعلق سے اچھا گمان رکھو، میرے کسی صحابی کو میرے بعد گالی نہ دینا، میرے کسی صحابی کو میرے بعد کوسنا نہیں، میرے کسی صحابی کو میرے بعد لان تان نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال کیسے ہوا وہ بھی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو فالج گر پڑا اور اسی فالج میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یزید ظالم یہ خلیفہ بن بیٹھا۔ اب یہ خلیفہ بن بیٹھا تو اس کی کیا حرکتیں ہوئی اس کو بعد میں سماعت فرمائیے گا۔ بات چل رہی ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی۔ حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن یہ سرکار کی بارگاہ میں کتنے معتبر ہیں اور کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیے ہیں اور سرکار دونوں کو سونگھتے ہیں۔ کسی صحابی کی نظر پڑی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو سونگھتے ہیں، بچوں کا تو بوسہ لیا جاتا ہے۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ہما ریحانی فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہے، میری خوشبو ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، جو لوگ حضرت امام حسن اور امام حسین کو یزید کا باغی کہا کرتے ہیں ان دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی فرما رہے ہیں حسن اور حسین
हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जब ये जन्नती जवानों के सरदार हैं तब इन्हें दुनिया की सरदारी की जरूरत क्या है? ये दुनिया की सरदारी के मुहताज नहीं है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यही वजह है कि मेरे सरकार जलवा अफरोज है कि दोनों भाई आ रहे हैं, आका की निगाह पड़ जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं, वो देखो जिसको जन्नती जवानों का सरदार देखना हो हसन हुसैन को देख ले। सहाबा की निगाहें घूम जाती हैं, सब देखने लगते हैं। सहाबी बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत इमाम अली मकाम एक कंधे पर सवार हैं और दूसरे पर इमाम हुसैन सवार हैं, चले आ रहे हैं। निगाह पड़ी तो सहाबा हंसने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, और सवार भी तो कितने अच्छे हैं। मेरे सरकार इस तरह का जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन को चूमने लगे। इमाम हुसैन का थूक शरीफ मुंह से बाहर निकला, मेरे सरकार ने अपने मुंह में ले लिया। आप जरा गौर फरमाइए, वो इमाम हुसैन का वकार है, वो प्यार मोहब्बत आकाए करीम कर रहे हैं। कितनी मोहब्बत मेरे सरकार ने की। मेरे आका फरमाया करते थे, ये मेरे दोनों बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं और मेरे बेटे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन दोनों से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। एक मर्तबा मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा अफरोज है और आकाए करीम खुतबा दे रहे हैं। तब तक ये दोनों भाई चले जा रहे हैं और कभी लग़ज़िश कदम में आ जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत उठ गई। सरकार अपने दोनों बच्चों को देखने लगे। सहाबा ने रास्ता खाली कर दिया, ये दोनों चले जा रहे हैं और जाकर के मिंबर पर नाना जान की गोद में बैठ गए। कभी सरकार के दाढ़ी शरीफ पर हाथ लगाते हैं, कभी चेहरे पर हाथ लगाते हैं, कभी जुल्फ पर हाथ लगाते हैं, कभी सरकार के मुंह पर हाथ लगाते हैं। जैसे बच्चों की आदत होती है कि बच्चा अपने बाप या किसी सनासा की गोद में बैठ जाए तो अपने हाथ को कहां कहां ले जाता है। हजरत इमाम हुसैन कभी सरकार के दहाने मुबारक को चूम लिया करते हैं और सरकार उनको चूम लिया करते हैं और खुतबा दे रहे हैं। आकाए करीम फिर इरशाद फरमाते हैं कि वाकई दुनिया में औलादें और ये जायदाद फितना है। जरा इन मेरे बच्चों को देखो, ये आ गए तो मैं किस तरह से इनमें मुनहमिक हो गया। मेरे सरकार की आदत करीमा थी कि जब सरकार सजदा फरमाते थे तो कभी कभी दोनों भाई जाते और सरकार के पुश्ते अनवर पर सवार हो जाते थे। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन गए, मेरे सरकार सजदा में हैं और ये अपने नाना के पुश्त पर सवार हो गए, बैठे हुए हैं। मेरे सरकार ने उनको झिड़का नहीं, नबी ने उनको डांटा नहीं, बल्कि मेरे सरकार सजदा और लंबा कर दिया करते थे। जब तक ये शहजादे खुद पुश्ते अनवर से नहीं उतर जाते थे तब तक नबी कौनैन अपनी पेशानी सजदा से उठाते नहीं थे। जरा गौर फरमाइए, ये मेरे सरकार की इबादत है। आज हमारे और आपके ऊपर अगर बच्चा आकर के नमाज की हालत में बैठ जाए तो फुक़हा और मुफ्तियान किराम से पूछो तुम्हारी नमाज की हालत क्या होगी। मगर ये नबी की शहजादे हैं, नबी के पुश्त पर आकर के बैठ रहे हैं। और कभी कभी तो सजदा की हालत में ऐसा भी होता था कि मेरे सरकार सजदा की हालत में रहते तो अपने दोनों पांव को फैला दिया करते थे और पांव के बीच से दोनों बच्चे निकल जाते थे, फिर इधर आते थे, फिर उधर आते थे। इस तरह से अपने नाना जान के साथ इबादत के माहौल में खेला करते थे। अब एक जुमला में और आप लोगों को बताता चलूं, नबी की नमाज की तरह किसी की नमाज होगी नहीं, नबी की सजदा की तरह किसी का सजदा होगा कि नहीं, नबी की तरह इबादत कौन कर पाएगा। मेरे सरकार के पुश्ते अनवर पर नमाज़े ये सरकार के उम्मती भी है, नमाज़े भी हैं और पुश्ते अनवर पर सवार हैं तो नबी की नमाज हो रही है। और कैसे दज्जालों ने किताब में लिख दिया कि अगर नबी का ख्याल उम्मती के जहन में आ जाए नमाज की हालत में तो नमाज नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी के जहन फिक्र में हुसैन आए कि नहीं, तो नबी को अपने उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी की नमाज हो रही है और उम्मती को नबी का ख्याल आए तो नमाज क्यों नहीं होगी। ये किस जहन फिक्र से तुमने फतवा दिया था, ये किस जहन फिक्र से तुमने बात कही थी। आओ जरा होश का दामन थामो और गौर करो इमाम हसन हुसैन की शान क्या है, इनकी अजमत क्या है। यही दोनों बच्चे हैं। एक मर्तबा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं कि नबी कौनैन की आंखें बरसने लगी, मेरे सरकार रोने लगे। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अब्बा हुजूर रोने का सबब क्या है। आका फरमाते हैं, ए फातिमा अभी अभी एक फरिश्ता आया था और मेरे इस बच्चे के ताल्लुक से बता करके गया है कि
میری امت ظلم و ستم کی بنیاد پر میرے بچے کو قتل کر دے گی، اتنا سننا تھا۔ خاتون جنت بھی رونے لگی، مولائے کائنات آ گئے، وہ بھی رونے لگے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تب تک حضرت امام حسین آقا کی گود میں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم بھی آ گئے، دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب تک حضرت جبریل آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کون سا پیغام؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ان دونوں بچوں کو جمع نہیں فرمائے گا، دونوں میں سے جس کو آپ کو پسند کرنا ہو یا رسول اللہ پسند فرما لیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں اگر ابراہیم کو پسند کرتا ہوں تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی، خود مجھ نبی کو تکلیف ہوگی، اور اگر میں حسین کو پسند کر لیتا ہوں اور ابراہیم کو دے دیتا ہوں تو زیادہ تکلیف مجھی کو ہوگی۔ میرے سرکار نے تین تکلیفوں کو برداشت نہیں فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل جاؤ، مجھے حسین پسند ہیں، میں حسین کو چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل چلے گئے۔ تیسرے دن سرکار کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اللہ اکبر! یہی حضرت امام علی مقام ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب تک بارش کا فرشتہ آقا کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اے پروردگار اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا مجھے بھی شرف عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، فرشتہ حاضر ہے۔ تب تک فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس بچے سے محبت فرماتے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں ہاں۔ اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ مگر آپ کے اس بچے کو تو آپ کی امت ظلم سے قتل کر دے گی، اگر یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی لا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس فرشتے نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور حضرت امام حسین کی قتل گاہ کی مٹی اٹھا کر کے سرکار کو دے دیا۔ میرے آقا نے دست نبوت میں مٹی کو لیا، مٹی سرخ تھی۔ وہیں پر سرکار کی بیوی حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آقا نے فرمایا ام سلمہ اس کو رکھ لو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اس کو کپڑے میں باندھ کر کے رکھ لیا، اور کچھ دن کے بعد حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر کے محفوظ کر دیا۔ جب میرے امام کے قتل کا دن ہوا اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے، شہید ہوئے اور آثار ظاہر ہوئے، تو حضرت ام سلمہ نے اس شیشی کو اٹھایا، دیکھا تو وہ شیشی لبالب خون سے بھری ہوئی ہے۔ ام المومنین بیٹھ کر کے رونے لگی، عورتوں نے گھیر لیا۔ اے ام المومنین رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول نے مٹی دی تھی اور فرمایا تھا جس دن میرا بیٹا شہید کیا جائے گا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ آج یہ مٹی شیشی میں خون بن گئی ہے۔ آج شہادت کا دن ہے حسین کا، وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تب تک حضرت جبریل آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو محبت ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں جبریل مجھے محبت ہے۔ حضرت جبریل پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مگر آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی۔ تب تک سرکار کی پھوپھی آ گئی، آقا رونے لگے۔ ان کی پھوپھی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل مجھ کو یہ خبر دے کر کے گئے ہیں، تو ایسی بات نہیں تھی کہ امام حسین کی شہادت کی شہرت نہیں تھی، ان کے پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کے شہادت کی بھی شہرت ہو گئی تھی۔ تمام صحابہ جانتے تھے، مکہ اور مدینہ والے جانتے تھے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے اور یہ ظلمن شہید کیے جائیں گے، کسی پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے نانا جان کے کتنے پیارے ہیں یہ دونوں شہزادے۔ ایک مرتبہ یہی دونوں شہزادے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ پورا ہو گیا ہے، مدینہ طیبہ میں چاند کا اعلان ہو گیا۔ چاند کا اعلان ہونا تھا کہ سارے بچے مدینہ کے مچلنے لگے، تمام بچے ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر کے خوشی منانے لگے۔ کسی بچے نے اپنے کپڑے کو کہا میرا کپڑا اس طرح سے اچھا ہے، کسی نے کہا میرا کپڑا ابھی درزی کے وہاں سے نہیں آیا ہے، کسی نے کہا ابھی چلو تم کو میں اپنے گھر لے چل کر کے دکھاتا ہوں ہمارا کپڑا اس طرح سے ہے۔ جس طرح سے بچوں کی عادت ہے کہ اپنے چیزوں کی وہ اظہار کیا کرتے ہیں، اس طرح سے مدینہ طیبہ کے بچے چاند ہونے کے بعد اعلان کر رہے ہیں گلیوں میں۔ یہ دونوں شہزادے بھی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ خاتون جنت سے عرض کرتے ہیں امی آپ فرماتی ہیں ہاں بیٹا آپ نے سنا اعلان ہو گیا؟ ہاں بیٹا اعلان سن لیا۔ امی سویرے عید ہے، اعلان ہو گیا کہ چاند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اپنی ماں سے مچل جاتے ہیں۔ امی تو تمام مدینہ کے بچے اپنے اپنے کپڑوں کو ابھی دکھا رہے تھے، ہمارا کپڑا کہاں ہے؟ ہم سویرے کون سا نیا کپڑا زیب تن کریں گے؟ تب تک
خاتون جنت کی آنکھیں بھیگ گئی، ہاتھ خالی ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ خاتون جنت نے بچوں کو تسلی دی، فرمایا نبی کے شہزادوں تم پریشان نہ ہو، تمہارا بھی کپڑا آ جائے گا۔ امی ہمارا کپڑا کب آئے گا؟ کب درزی کے وہاں سلنے کے لیے جائے گا؟ بچہ خاموش رہو، تمہارا درزی تمہارا کپڑا تمہارے گھر لا کر کے دے جائے گا۔ نبی کونین کی شہزادی تسلی دے دیتی ہیں۔ رات گزرتی رہی، دونوں شہزادے سو گئے۔ خاتون جنت نے مصلا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عبادت میں مشغول ہوئی، رو رہی ہے، اے میرے پروردگار میرے شہزادوں کا بدن خالی رہے گا، اے میرے مولا حسن و حسین کو نیا کپڑا کہاں سے ملے گا، اے میرے پروردگار ان کا انتظام فرما دے۔ اگر سویرے مدینہ طیبہ کے تمام بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف گئے اور نبی کے شہزادوں کے لباس کا انتظام نہ ہوا، اے میرے مولا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ خاتون جنت رو رہی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ خاتون جنت کے نگاہوں سے آنسو برس رہے ہیں، رب کو یاد کر رہی ہے۔ سویرے سویرے مؤذن نے اذان دی، نماز فجر پڑھ کر کے مصلی سمیٹنے والی ہیں، تب تک دروازے پر آواز آتی ہے، او نبی کی شہزادی اپنے بچوں کا لباس لے لو۔ آقا کریم کی شہزادی ارشاد فرماتی ہیں، کون ہے ان کا لباس لانے والا؟ تب تک آواز آتی ہے، اے خاتون جنت لباس لے لو، حسن حسین کا درزی ہے ان کا لباس لانے والا۔ خاتون جنت گئی اور پردے کے آڑ سے لباس کو لے لیا، لباس دینے والا چلا گیا۔ خاتون جنت لباس کو الٹ رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں کسی بچے کا ایسا لباس نہیں ہے، کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے، مدینہ کی مارکیٹ میں کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے۔ خاتون جنت لباس دیکھ ہی رہی ہے کہ تب تک نبی کونین دروازے پر تشریف لے آئے۔ اے فاطمہ، کیا میرے شہزادوں کو تیار کر دیا کہ نہیں تیار کیا؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے، ابا حضور یہ ان کا کپڑا آیا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے شہزادوں کا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، ابھی دروازے پر جو دے کر کے گیا میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا حسن حسین کا درزی ہو۔ آقا کریم مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، تمہارے شہزادوں کا لباس درزی کی حیثیت سے لا کر کے دینے والا جو دے گیا وہ سید الملائکہ جبریل امین جو جنت سے تمہارے شہزادوں کا لباس لے کر کے آئے ہیں۔ یہ امام حسین کا مقام ہے، یہ امام حسین کا مرتبہ ہے، یہ حضرت امام حسین اور حسن کی شان ہے، جن کا لباس جنت سے آ رہا ہے، جن کا کپڑا جبریل لا رہے ہیں، جن کے دروازے پر درزی بن کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ حسین کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے، حسین کا نام قرآن ہے، قرآن کا نام حسین ہے، حسین کا نام اسلام ہے، اسلام کا نام حسین ہے، حسین کی محبت جنت کی ضمانت ہے، حسین کی عداوت جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حسین کا مقام و مرتبہ سمجھو، درود پاک پڑھو، بات آگے بڑھے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں حضرت امام حسن حسین۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، جن کا لباس جنت سے لایا جا رہا ہے، آج انہی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ داستان کربلا کیا ہے؟ یہ داستان کربلا یہی ہے کہ حسین کے کارنامے کو دہراتے رہو تاکہ تمہارے ذہن و فکر میں بھی حسینی جوش پیدا ہو جائے، تمہارے ذہن و فکر میں حسینی جذبہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر بھی امام حسین کے طریقے پر چلنے کی ہمت و جرات پیدا ہو جائے۔ اسی لیے داستان کربلا کو دہرایا جا رہا ہے۔ یہ داستان کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی یوں ہی ہو جانے والا معاملہ نہیں ہے۔ امام حسن حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ ذرا دیکھتے چلو، امام حسن حسین کی شان کیا ہے، امام حسن حسین کا وقار کیا ہے۔ یہی حسن حسین ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک تختی لکھتے ہیں، حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن حسین نے تختی لکھا اور لکھنے کے بعد بارگاہ رسالت میں لے کر کے حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے، ابا ہمارے خط کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ علی کائنات نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں،
تمہارے دونوں کے خط کا فیصلہ تمہاری ماں کریں گی، اپنی ماں کے پاس لے کر کے جاؤ۔ حضرت خاتون جنت کے پاس لے کر کے چلے آئے۔ حضرت علی سوچتے ہیں کہ اگر کہہ دوں حسن کا خط ٹھیک ہے تو حسین کی دل شکنی ہو جائے گی، اور کہہ دوں حسین کا خط ٹھیک ہے تو حسن کی دل شکنی ہو جائے گی۔ ماں نے دیکھا تو ماں کو تو بچوں سے پیار ہوتا ہی ہے، خاتون جنت کو کب کس کی دل شکنی منظور ہے؟ حضرت خاتون جنت نے فرمایا شہزادو تم اپنے نانا کے پاس لے کر کے چلے جاؤ، مختار دو جہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت علی تمام مسئلوں کو حل فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ یا حساب ہوتا حضرت علی کی بارگاہ میں جاتا، اس کو وہ حل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج اپنے بچوں کے خط کا معاملہ ماں پر ان کے چھوڑ دیا اور خاتون جنت نے نانا جان کے پاس بھیج دیا۔ یہ مختار دو جہاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کا فیصلہ فرمانے والی یہ ہیں۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ جبریل کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کے خط کو ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، علی نے دیکھا، فاطمہ نے دیکھا، کسی نے فیصلہ نہیں کیا، یا رسول اللہ میں ان کا فیصلہ کیسے کروں گا؟ ان کا فیصلہ رب تعالیٰ فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کے حضور سے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک سیب ملا، حکم خداوندی ہوا جبریل اس سیب کو دونوں تختیوں پر اچھال دو۔ حضرت جبریل اچھالتے ہیں، سیب دونوں تختیوں پر کس انداز سے گرتا ہے کہ درمیان ہی میں آدھا ٹکڑا ہو گیا، ایک حصہ سیب کا ایک تختی پر آ جاتا ہے اور دوسرا حصہ سیب کا دوسری تختی پر آ جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے، دونوں کی تحریکیں ایک ہیں، دونوں کا مشن ایک ہے، دونوں کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں ایک ہے، دونوں کا درجہ ایک ہے، کسی کی کوئی دل شکنی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حضرت امام حسن و حسین ہیں جن کی تحریر کا فیصلہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور پتہ لگانا چاہتے ہو امام حسن و حسین کون ہیں؟ سنو پیارے، ایک گرجا گھر میں ایک پتھر ملا تھا، 1000 برس پہلے کا پتھر تھا، وہ سرکار کی پیدائش سے اس پتھر پر لکھا ہوا تھا ترجو امتن قتلت حسینن شفاعتا جدہ یوم الحسابی، کیا امام حسین کے قتل کرنے والے لوگ قیامت کے دن آپ کے جد امجد نبی کریم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، نبی ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ارے پیارے، جب میرے سرکار شفاعت نہیں کریں گے تو تمہیں جنت کون دلائے گا؟ کس کے بلبوتے پر تم جنت لے ہوئے؟ کیا تم اپنے عمل خیر کی بنیاد پر جنت لوگے؟ نہیں نہیں، جنت تو نبی کے صدقہ میں مل رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے، جنت حسین کے نانا کی ہے، حسین کے نانا جس کو جنت عطا فرمائیں گے وہی جنت پائے گا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو اور ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ یہ دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے آپس میں بیٹھتے ہیں، کبھی اگر دونوں ہم عمر ہیں تو کس طرح سے لڑتے رہتے ہیں۔ آقا کریم دیکھتے ہیں، مسکرا پڑے، سرکار فرماتے ہیں حسن پکڑ لو، حسن پکڑ لو۔ تب تک حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی آ گئیں، عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ دونوں شہزادوں کی کشتی دیکھ رہے ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ حسن پکڑ لو پکڑ لو۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کی ہمت بڑھائی جاتی ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جبریل آئے ہیں، جبریل حسین کو کہتے ہیں حسین پکڑ لو، تو میں نے حسن کو کہا کہ حسین کو پکڑ لو۔ اللہ اللہ، جس کی کشتی کا حال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں اور ایک طرف سے کہیں حسین حسن کو پکڑو، اور ایک طرف
طرف سے میرے سرکار فرمائے حسن حسین کو پکڑو، یہ حضرت امام حسن و حسین کا وقار ہے۔ آپ ذرا قربان جائیے ان دونوں پر، ان دونوں شہزادوں کو صحابہ بھی کتنا چاہا کرتے تھے، ہر صحابی ان کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 7 سال کی عمر حضرت امام حسن کی ہے جب میرے سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور 6.5 برس کی عمر حضرت امام حسین کی ہے جب میرے سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر 7 سال کی عمر میں بھی 13 حدیثیں حضرت امام حسن سے مروی ہیں۔ حضرت امام حسن نے بھی سرکار کی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ قوت حافظہ کا معاملہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، 7 سال کے بچے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، مگر یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی روایت کردہ حدیث کو محدثین لے رہے ہیں اور ان کو ثقہ مان رہے ہیں۔ حضرت امام حسن کی روایت کردہ حدیث پر کوئی جرح تعدیل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نواز رسول ہیں، ان کی پرورش نبی کے گود میں ہو رہی ہے۔ حضرت خاتون جنت کا یہ دودھ پی رہے ہیں، مولا کائنات کے گود میں ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کا وقار وہ ہے، حضرت امام حسن و حسین کا مرتبہ یہ ہے، اس لیے امام حسن اور امام حسین کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے پیارے، بس معاملہ صرف یہی ہے، حسین سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، ان کی تحریک کو زندہ رکھو، ان کی تقریر کو زندہ رکھو، ان کے مشن کو زندہ رکھو، ان کے کارناموں کو زندہ رکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان دونوں بھائیوں میں کتنی محبت ہے، اللہ اللہ بہت ہی محبت سے پیش آیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن حسین اور بھی بھائی تھے، جب حضرت خاتون جنت کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور شادیاں کی، انہی سے حضرت محمد بن حنفیہ ہیں، انہی سے حضرت عباس علم بردار ہیں، انہی سے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں، ایک حضرت عبداللہ ہیں، ایک حضرت اکبر ہیں، اس طرح سے کئی شہزادوں کا نام آتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور امامین کریمین کے بھائی ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کس طرح سے محبت ہے اور کس طرح سے پیار ہے۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب مدینہ شریف میں ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ امیر معاویہ اس دنیا سے چلے گئے، امیر معاویہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا اور جیسے تخت پر بیٹھا تو اس نے فوراً مدینہ شریف کے گورنر ولید ابن عقبہ کے نام ایک خط لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ فوراً تم عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر اور حسین ابن علی، ان تمام لوگوں سے جلدی بیعت لے لو اور تاخیر نہ کرنا۔ اگر یہ ہماری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہماری بیعت میں انکار کرتے ہیں تو ان سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ وہاں سے قاصد روانہ ہو گیا، مدینہ طیبہ میں آ کر کے گورنر کو خط دیا۔ گورنر نے مدینہ میں اطلاع بھجوائی کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، سبوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت امام علی مقام کو رات ہی میں گورنر مدینہ نے گورنر ہاؤس میں طلب کیا۔ امام علی مقام اپنے کئی جوانوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے جوانوں سے کہ تم سب کے سب ایک کام کرنا کہ یہی دروازے پر رہنا، میں اندر جاتا ہوں، تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری آواز بلند ہوگی تو تم سب کے سب اندر آ جانا، اور میری آواز نہ بلند ہوگی تو تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی معاملہ ضرور ہے جو رات کی تاریکی میں مجھ کو مدینہ کے گورنر نے طلب کیا ہے۔ چنانچہ آپ پہنچ گئے۔ اب جب آپ پہنچے تو ولید بن عقبہ بہت ہی نیک خصلت گورنر تھا، حضرت امام حسین کی تعظیم کیا اور سب سے اونچی جگہ پر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیا۔ امام علی مقام بیٹھ گئے۔ اس نے کہا امام یہ دیکھیے آئے ہوئے ہیں امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ قاصد خط لے کر کے آیا ہے اور ان کی جگہ پر یزید تخت نشین ہوا ہے، یزید کی بیعت کے لیے مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، افسوس کیا، مغفرت کی دعا مانگی اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو تم مجھی کو تنہا کیوں رات کی تاریکی میں بلا کر کے بیعت کے لیے کہہ رہے ہو، سارے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو بلاؤ، فلاں فلاں کو بلاؤ، وہ سب کے سب آ جائیں۔ جب سب کے سب آ جائیں گے ان کے سامنے ساری باتیں رکھنا، پھر جب سب لوگ بیعت کریں گے تب معاملہ سامنے حل ہوگا۔ حضرت امام علی مقام یہ کہہ کر کے اٹھ کر کے جانے لگے۔ جیسے آپ جانے لگے تب تک مروان وہیں بیٹھا ہوا تھا جو حضرت عثمان غنی کے دور سے شرارت
تلاوت کرتا آیا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم کو جب دیکھا تو حکم پر لعنت بھیجی تھی سرکار نے, اور ارشاد فرمایا تھا اس مروان کو بھی دیکھ کر کے. یہ مروان پیدا ہوا اور جب سرکار کے سامنے لایا گیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ گرگٹ ہے, گرگٹ کا بچہ ہے. آقا کریم نے اس کو گرگٹ فرمایا تھا مروان کو. یہ بڑا شاطر تھا, بڑا بدماش تھا, بہت لگائی پھسائی کرنے والا شریر تھا. چنانچہ مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان نے گورنر سے کہا کہ گورنر اب تو حسین ابن علی تمہارے قابو میں نہیں آ سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا تھا, تم ایسے وقت میں اگر ان سے بیعت لیتے یا انکار کر دیتے تو قتل کرنے کا بھی موقع تھا. تب تک امام حسین گھوم پڑے اور آپ نے فرمایا نادان تو میرے قتل کرنے کے لیے سوچ رہا ہے, مجھ کو قتل کر کے تو پناہ پائے گا. ولید ابن عقبہ نے کہا کہ نہیں میں آپ سے کوئی تعارض نہیں کروں گا. ولید نے کہا اسی وقت مجھے معزول کر دیا جائے اور ہزاروں دولت اور نہ جانے کتنے درہم و دینار لا کر کے میرے قدموں میں ڈالے جائیں, تب بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگوں اور اپنی عاقبت کو برباد کروں. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. مروان کو بہت سخت جواب دیا. مروان جواب پایا, خاموش رہا. حضرت امام علی مقام مدینہ طیبہ میں اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد کئی لوگوں کو اکٹھا بلایا اور بلانے کے بعد بتایا کہ حالات بگڑ گئے, معاملہ اس طرح کا پہنچ گیا ہے. یزید امیر المومنین امام المسلمین بن بیٹھا ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا اور بہت خطرناک حرکت کرے گا. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ سے میں کوش کر جاؤں. اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے, اطمینان ہے. چنانچہ حضرت امام علی مقام نے مدینہ طیبہ سے اب مکۃ المکرمہ جانے کی مکمل تیاری کرنی شروع کر دی. اپنے دوست احباب کو اطلاع دے دیا. مدینہ طیبہ جانے کی تیاری مکمل ہو گئی. سارے گھر والے تیار ہو گئے, بال بچے تیار ہو گئے, اور جو کنبہ قبیلہ کے لوگ جانے والے تھے وہ سب کے سب تیار ہو گئے. ایک مختصر سا قافلہ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے. طے پایا کہ آج رات میں یہاں سے مکہ سے ہم سب لوگ مدینہ سے ہم سب لوگ مکہ روانہ ہو جائیں. تاریخ شعبان کے مہینے کی بتائی جا رہی ہے کہ شعبان کا مہینہ تھا, غالباً 15 شعبان کا مہینہ تھا. حضرت امام علی مقام اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کے, چاند نکلا ہوا تھا, چاندنی پہلی تھی, اور پچھلے پہر میں مدینہ طیبہ کو کوش کرنے کا حکم دے دیا. لیکن کوش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے رو کر کے امام علی مقام سلام عرض کرتے ہیں. نانا جان کے قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں. وہ مدینہ طیبہ جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سارے لوگ آرزو کرتے ہیں, جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سب کی تمنا ہوتی ہے, جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سب خواہاں ہوتے ہیں. لیکن آج یہی مدینہ طیبہ ہے جس کو حضرت امام علی مقام چھوڑ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے لپٹ کر کے روتے رہے, تب تک آنکھ لگ گئی. خواب دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان تشریف فرما ہیں اور میرے سینے پر دست نبوت رکھ کر کے صبر کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما, میرے حسین کو اجر عطا فرما. آنکھ کھل گئی, آنکھیں سامن بھادوں کی طرح برس رہی ہیں. روضے رسول سے لپٹ کر کے نانا جان کو سلام عرض کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام سلام عرض کرنے کے بعد روضے رسول سے چلے اور قافلہ میں آئے. حضرت امام علی مقام نے اپنی بیٹی صغرا کو چھوڑ دیا تھا اور سکینہ کو لے لیا تھا, اور دوسرے کچھ لوگ چھوٹ گئے تھے اور کچھ لوگوں کو لیا تھا. یہ نورانی قافلہ مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. مکۃ المکرمہ یہ آ کر کے پہنچے. جب مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے بڑا استقبال کیا. حرم شریف میں سب سے پہلے آپ تشریف لے گئے. سارے لوگ ملنے کے لیے آنے لگے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں رہتے ہیں. تمام لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ نواز رسول اللہ مکہ میں آئے ہیں. چنانچہ راوی کا بیان یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام 3 مہینہ تک مدینہ سے آ کر کے مکہ میں رہ گئے. آپ نے کوئی ذکر تذکرہ نہیں کیا, نہ یزید کے تعلق سے کوئی بات ہوئی. بڑے خاموشی کے ساتھ یہ سارا معاملہ گزرتا رہا. حضرت امام علی مقام مکۃ المکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کوفیوں کی حرکت اب ذرا ملاحظہ فرمائیے. کوفیوں نے دیکھا کہ جب یزید امیر المومنین بن بیٹھا ہے تو ان تمام کوفیوں نے اکٹھا مجمع بٹورا اور کمیٹی کرنے کے بعد آپس میں طے کیا کہ دیکھو ہم سب کے سب شیعان علی ہیں, حضرت علی کے چاہنے والے ہیں.
امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور امیر معاویہ کے بعد اب حضرت امام حسن کا بھی انتقال ہو گیا، تو امام حسین کو خلیفہ بننا چاہیے۔ امام حسین موجود ہیں، اس لیے یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے، تو ہم سب لوگ عہد و پیمان کریں اور جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم سب لوگ اپنا امام علی مقام حضرت امام حسین کو مانیں۔ چنانچہ اس میں سے 3 جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے وہیں ایک عرضی لکھی، اور عرضی لکھنے کے بعد 2 قاصد کو مکہ روانہ کر دیا۔ وہ دونوں مکہ آ کر کے پہنچے اور سیدھے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں گئے، عرضی پیش کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہم کوفہ والوں کی جانب سے ابن رسول اللہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش ہے۔ اس کے بعد وہ سارے لوگ اپنا مدعا لکھے تھے کہ تشریف لائیے، ہم آپ پر جان و مال سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم کو فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آپ نہ چھوڑیے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ جانے دیجیے۔ حضرت امام علی مقام نے وہ عرضی دوسرے صحابہ کو پیش کی تو وہ سب کے سب آ گئے، جس میں تمام بڑے بڑے حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابی موجود تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ابن رسول اللہ سن لیجئے، آپ کوفہ قطان تشریف نہ لے جائیے، کوفہ والے غدار ہیں، ان کی بدعہدی بہت مشہور ہے، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی مکہ المکرمہ میں رہیے۔ کوفہ آباد کیسے ہوا اس کی بھی تاریخ ذرا سنتے چلیے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کوفہ کو آباد کیا۔ جب مدائن کو فتح کیا اور مدائن فتح کرنے کے بعد قادسیہ کو اپنا دارالسلطنت بنایا، تو قادسیہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، اس لیے قادسیہ کے بجائے کوفہ کو تعمیر کروایا اور کوفہ میں اپنی فوج کو لے کر کے ٹھہرے اور تمام لوگ آ کر کے آباد ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے کوفہ کو آباد کروایا تھا، اس طرح سے کوفہ شہر آباد ہوا۔ یہ کون حضرت سعد بن وقاص ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، اور یہ حضرت سعد بن وقاص ہیں جن کا لڑکا عمرو بن سعد ہے جس نے پہلا تیر کربلا کے میدان میں امام پر چلایا تھا۔ باپ کی قسمت ملاحظہ فرمائیے اور بیٹے کی قسمت ملاحظہ کرتے چلیے، باپ کیسا جنتی ہے اور جنتیوں کے جھرمٹ پہ رہنے والا ہے، اور بیٹا کس طرح شقی القلب ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے پیارے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ابو جہل کو دیکھو، حضرت اکرمہ کو دیکھو، سعد بن وقاص کو دیکھو، عمرو بن سعد کو دیکھو، حضرت خالد کو دیکھو، ولید کو دیکھو۔ ولید وہ ہے جس کے تعلق سے قرآن میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں اور 10 عیب اس کے بیان کیے گئے ہیں، مگر انہی کے بیٹے حضرت خالد ہیں جو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے انگور کا ایک گچھا دیکھا جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہوا تھا۔ صحابہ سے جب سرکار نے فرمایا تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے، جب حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے ایمان لائے، آقا نے فرمایا یہ دیکھو جو میں نے کہا تھا کہ انگور کے گچھے پر ابو جہل کا نام لکھا ہے، یہ اکرمہ ہیں۔ آپ ذرا دیکھتے چلیے پیارے، چنانچہ اس طرح سے کوفہ آباد کیا گیا تھا۔ صحابہ نے روکا، کہا ابن رسول اللہ آپ کو کوفہ جانے کی اجازت ہم لوگ تو نہیں دیں گے، قطان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام کے پاس 3 دن کے اندر اندر کوفہ سے لگاتار 150 خطوط آ کر کے پہنچ گئے، ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ حضرت امام علی مقام نے صحابہ سے مشورہ لیا اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اب کون سی صورت ہے، یہیں پر شرعی مسئلے کے نقطے کو سمجھتے چلیے۔ اگر امام علی مقام کوفہ نہ آتے اور کوفہ والوں نے عرضیاں لکھ لکھ کر کے کہا تھا کہ ہم کو بد چلن اور فاسق و فاجر امام کے ساتھ نہ چھوڑیے، اس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ نہ جانے دیجیے، امام نہ جاتے کوفہ تو قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے عذر ہوتا۔ اے میرے پروردگار، ہم نے تیرے نیک بندے حسین ابن علی کو آواز دی تھی، مگر انہوں نے اے میرے اللہ ہم کو فاسق و فاجر کے ہاتھ پر چھوڑ دیا تھا، تو امام علی مقام جواب کیا دیتے؟ حضرت امام علی مقام نے صحابہ سے مشورہ لیا اور آپ نے فرمایا شرعی نقطہ نظر سے ہم کو بتاؤ کہ کوفہ جاؤں کہ نہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے تو آپ کو کوفہ جانا ضروری ہے، لیکن مصالحات اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ابن رسول اللہ آپ نہ جائیے، آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ آپ پہلے نہ جائیے اور جانے سے پہلے اپنا کوئی نائب بنا کر کے آپ بھیج دیجئے کوفہ کی سرزمین پر، آپ کا کوئی نائب جائے، وہاں کے جیسے حالات ہوں ان حالات کو تحریر کرے اور وہاں سے لکھ کر کے بھیجے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت دیکھیے، حضرت امام علی مقام نے تمام لوگوں کو منتخب کرتے ہوئے آپ کی نگاہ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل کی طرف گئی۔ حضرت
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں. حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے علی سے دشمنی کی ہے، سنو پیارے، ایک مرتبہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خرچہ نہیں رہ گیا تو انہوں نے حضرت علی سے مانگا کہ میری کچھ مدد کیجیے. حضرت علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں؟ کہا چلے جاؤ. جب حضرت عقیل امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں تو امیر معاویہ نے اتنا نذرانہ پیش کیا، اتنا نذرانہ پیش کیا کہ حضرت عقیل کو پھر اخراجات کی کمی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے صحابہ کرام کی آپس میں. وہی حضرت عقیل علی کے بھائی ہیں جن کے شہزادے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. حضرت مسلم کو آپ نے بلایا، فرمایا بھائی ایسا کرو کہ آپ کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ جس طرح کے حالات ہوں اس طرح کے حالات کا جائزہ لے کر کے آپ وہاں سے تحریر بھیجو یا قاصد بھیجو، ہم آنے کے لیے تیار رہیں گے. حضرت امام مسلم راضی ہو گئے. حضرت امام مسلم جب تیاری کرنے لگے کوفہ آنے کے لیے تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے. یہ دونوں شہزادے آ کر کے حاضر ہوئے، ابا ہم بھی کوفہ چلیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فرمایا مسلم ان شہزادوں کو لے لو، تمہاری طبیعت بھی مچلتی رہے گی اور تم اکتاؤ گے نہیں. چنانچہ محمد اور ابراہیم یہ دونوں شہزادے ہیں، اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت مسلم بن عقیل نے بھی اپنے ساتھ لے لیا اور یہ مکہ المکرمہ سے چل کر کے کوفہ آئے پہنچے. جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل حسین کے بھائی آئے ہیں تو مختار سقفی کے گھر آپ کا قیام ہوا. سارے کوفہ والے آ رہے ہیں، کوئی قدم کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی نذرانہ لا کر کے پیش کر رہا ہے. شہزادوں کو دوسرے لوگ اٹھا لے گئے اور ان کا پاؤں دھو دھو کر کے اپنے مکانوں میں چھڑک رہے ہیں. یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ علی کے گھرانے والے ہیں، اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں. چنانچہ 3 دن کے اندر اندر 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. جب حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا اور آپ نے حالات کو سازگار دیکھا تو حضرت امام حسین کو خط لکھا اور لکھ کر کے قاصد کو روانہ کر دیا. ادھر کوفہ سے مدینہ طیبہ قاصد روانہ ہوتا ہے اور ادھر ذرا حالات دیکھو، تقدیر الہی ملاحظہ کرو. ادھر حالات مدینہ کوفہ کے کس طرح سے بگڑتے ہیں. اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے جو بڑے ہی اچھے تھے اور نیک تھے. اہل بیت رسول اللہ سے ان کو بڑی محبت تھی. ایک اموی تھا، وہ آ کر کے پہنچا اور اس نے کہا او نعمان بن بشیر تم کوفہ کے گورنر ہو. مسلم بن عقیل آ کر کے امیر المومنین یزید کے تعلق سے بیعت لے رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کی بوجھ آپ بو رہے ہو، آپ کوئی کنٹرول نہیں کر رہے ہو. گورنر نے کہا میں نے بہت کنٹرول کیا، میں نے جمعہ میں اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ ہاتھ دے رہے ہو تو یزید کو پتا چلے گا تو یزید خروج کرے گا، اس کی فوج آئے گی، ہمیں سخت کارروائی کرنی پڑے گی. کہا پھر کیوں نہیں مسلم بن عقیل مان رہے ہیں؟ تو نعمان بن بشیر نے کہا سنو میں صرف بتانا جانتا ہوں، ہم اس پر عمل نہیں کروائیں گے. ہم اہل بیت رسول اللہ کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کریں گے. ہماری گورنری رہے یا خاک میں مل جائے. اس کی اطلاع اس نے یزید کو دے دی اور جب یزید کو دی تو یزید نے میٹنگ بلائی. میٹنگ بلانے کے بعد تمام لوگوں سے یزید نے فیصلہ لیا اور فیصلہ ان لوگوں میں ایسے ایسے خبیث النفس لوگ موجود تھے کہ بہت غلط مشورہ یزید کو دینے لگے. مشورہ یہ دیا کہ دیکھو نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر ہیں، بڑے نرم طبیعت کے ہیں، وہ کسی پر کوئی سختی اس طرح کی نہیں کر سکتے ہیں. تب کیا کیا جائے؟ ان کی جگہ پر اور گورنر بھیجا جائے. سارے گورنروں کا جائزہ لیا گیا تو یہ ہوا کہ سب سے گورنروں میں سخت گورنر ابن زیاد ہے جو رائے کا گورنر ہے اور بصرہ کی گورنری جس کو ملی ہوئی ہے اس کو بھیجا جائے. وہ بڑا سخت ہے، وہ سارا کام کر ڈالے گا. یزید نے ابن زیاد کو بلایا اور کہا سنو تم کو کوفہ کا گورنر بنایا جا رہا ہے، تم کوفہ چلے جاؤ. اور بصرہ کس کو کر دیں؟ کہا اپنے بھائی کو کر دو. چنانچہ اس نے اپنے بھائی عثمان کو کر دیا اور یہ خود گورنر بن کر کے اور نعمان بن بشیر کا معزولی نامہ لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. ادھر قاصد مکہ آ رہا ہے اور ادھر دمشق سے یہ ابن زیاد مردود کوفہ کی طرف آ رہا ہے. جب یہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ذرا اس کی چالاکی دیکھو. ادھر بات مشہور ہو گئی تھی کہ ابن رسول اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قاصد بھیج دیا گیا ہے، اب جلد وہ تشریف لانے والے ہیں کوفہ. اس کا معاملہ یہ ہوا ظالم کا کہ جب یہ کوفہ کے قریب پہنچا، رات ہونے لگی تو اپنے اور تمام لشکر والوں کو ٹھہرا دیا، کہا ٹھہر جاؤ اور 20 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا. کہا
ہم آگے ہوتے ہیں، سب لوگ پیچھے ہو جاؤ، اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ جب رات تھوڑی بڑھی اور چہرہ چھپنے لگا تو یہ حجاز کے راستے سے جو مکہ سے کوفہ راستہ آیا تھا اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ والے انتظار کر ہی رہے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ آ گئے۔ اتنے میں سب لوگ اپنے اپنے مکان سے نکل پڑے اور ابن رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگانے لگے، مبارکباد پیش کرنے لگے، اہلاً سہلاً کہنے لگے۔ ابن زیاد نے اندازہ لگا لیا کہ حسین ابن علی سے ان لوگوں کو بڑی محبت ہے۔ جب راستہ چلنا دشوار ہو گیا تو اس نے اپنے ایک آدمی سے اشارہ کیا کہ کہہ دو کہ یہ ابن زیاد گورنر آیا ہوا ہے۔ جیسے اعلان ہوا کہ یہ ابن زیاد گورنر ہے تب تک لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ اب یہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچ چکا تھا، دروازہ کھول دیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں جا کر کے یہ پہنچا۔ نعمان بن بشیر آئے اور خاطر و مدارات کی جس طرح سے حکومت کا معاملہ ہوتا ہے، پھر یہ سب لوگ بیٹھے، آپس میں بات ہونے لگی۔ نعمان بن بشیر سے اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں؟ ہاں آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے۔ ہاں وہ بیعت لوگوں کی کر رہے ہیں، تم نے کوئی کارروائی کی؟ میں نے کارروائی کی لیکن رکے نہیں۔ پھر تم نے سخت کارروائی کیوں نہیں کی؟ اہل بیت رسول اللہ ہے، میں ان پر کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتا۔ کہا یہ لو اپنا معزولی نامہ لو۔ چنانچہ انہوں نے معزولی نامہ لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نعمان بن بشیر ہٹ گئے اور ابن زیاد اب یہ تخت پر بیٹھا اور گورنر کی حیثیت سے اب یہ اعلان کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے سویرے سویرے کوفہ کے بڑے بڑے سربراہ لوگوں کو بلایا اور بڑے بڑے لوگوں کو بلانے کے بعد حکومت کی طرف سے انعام و اکرام کی لالچ دیا اور ساری باتیں بتایا۔ اور جب دیکھ لیا کہ یہ بکاؤ لوگ ہیں تب اس نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، ذرا ان کا پتہ لگایا جائے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر تھے۔ یہ ہانی بڑے اچھے تھے اور بہت ہی عبادت گزار تھے۔ ان کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے اور مختار سختی کے گھر سے چلے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ اور کیسے بلایا گیا؟ حضرت ہانی کے گھر سے پتہ لگا کر کے ایک بہت بڑا چالاک جاسوس ابن زیاد رکھے ہوئے تھا۔ یہ جاسوس 3 دن تک جاسوسی کرتا رہا۔ یہ مسجد میں گیا، پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ یہ سارے نمازیوں کو دیکھنے کے بعد گیا وہیں قریب بیٹھ گیا اور کہا بابا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں باہر سے آیا ہوں، سنا ہوں کہ اس شہر میں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، تو مجھ کو ان کا پتہ لگانا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کا غلام ہوں۔ حضرت ہانی نے اس کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آخر یہ تو بتاؤ تم مجھ ہی سے کیوں پوچھ رہے ہو اور تمام نمازی ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے چہرے کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ ہے، ہم کو اندازہ لگا کہ آپ ضرور اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوں گے۔ تب تک ہانی کا ایمانی جوش ابل پڑا۔ انہوں نے کہہ دیا ہاں ہاں مجھے اہل بیت رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، تم بھی انہی کے غلام ہو؟ ہاں میں بھی انہی کا غلام ہوں۔ کہا ٹھہرو میرے ہی گھر ہیں مگر کسی سے بتانا نہیں۔ چنانچہ لے کر کے گیا اور حضرت امام مسلم سے لے کر کے گئے اور حضرت امام مسلم سے ملوائے۔ وہ امام مسلم سے بیعت ہوا، ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا اور 3 دن تک یہ جاسوس آتا جاتا رہا۔ جب پتہ لگا لیا کہ کوفہ لوگ کس انداز سے آتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں تب جا کر کے ابن زیاد کو بتایا کہ ہانی کے گھر میں مسلم ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے، اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں اور اس انداز سے پیش آ رہے ہیں۔ سارا راز جب اس نے دے دیا تو ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا ہانی تم تو میرے دوست ہو، پہلے سے بھی ابن زیاد سے ان کا تعلق رہا، اس لیے حضرت ہانی بے تکلفی میں چلے گئے اندر، کوئی بات کے لیے وہ ڈرے نہیں۔ جب ہانی سے پوچھا گیا تو ہانی نے تو پہلے انکار کیا۔ ابن زیاد نے کہا اب میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، پتا چلا ہے کہ آپ ہی کے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں۔ تو حضرت ہانی نے کہا کیا تم ان کو قتل کرو گے؟ کہا ہاں۔ کہا تو میں قتل کرنے کے لیے دوں گا نہیں۔ کہا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا تمہارے قریب بھی تلواریں چمکیں گی۔ بات اس طرح سے جب سخت ہونے لگی تو گورنر یعنی ابن زیاد نے چھڑی لے کر کے حضرت ہانی کے سر میں مارا۔ حضرت ہانی کی چیخ بلند ہوئی، آواز باہر پہنچی تو سارے لوگ نکل آئے اور ان کے قبیلے کے لوگ نکل آئے، سب تلواریں لے کر کے اور گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ اس وقت حضرت ہانی اگر اشارہ کر دیتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور ابن زیاد کا بھی پتہ نہ چلتا اور وہی فوج پھر ایک فوج کے شکل میں دمشق تک بھی حملہ آور ہوتی اور نقشہ کچھ دوسرا ہی ہوتا، لیکن مشیت الہی کچھ اور ہے، ارادے الہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ حضرت ہانی کو اس نے وہی قید کر لیا اور جب سارے لوگ آئے تو حضرت قاضی شریح بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی شریح کو بتا کہا کہ جا کر کے تم باہر اعلان کر دو کہ ہانی کو
کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. قاضی شریح نے سوچا کہ اب میں چل کر کے باہر اعلان کر دوں گا کہ ہانی کو مارا ہے ابن زیاد نے, لیکن ابن زیاد نے ایک جاسوس کو ان کے ساتھ کر دیا. اب جب جاسوس ساتھ میں رہا, حضرت قاضی شریح گئے اور اعلان کرنے لگے تو دیکھا کہ جاسوس بھی ہے, یہ جا کر کے ابن زیاد سے بتا دے گا. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہانی مصلحت کی بنیاد پر اندر قید کر لیے گئے ہیں, وہ زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں. بس اتنا کہہ کر کے قاضی صاحب چلے آئے. اب آپ کے خاندان والے چلے گئے, قبیلے کے لوگ چلے گئے, دوست احباب چلے گئے, سب چلے گئے. اللہ اکبر. جب لوگ تتر بتر ہو گئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے, حضرت مسلم بن عقیل مسجد میں گئے. آپ گئے تو صرف آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے, اور جب نماز پڑھ کر کے آپ بائیں سائٹ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی پیچھے نہیں ہے. حضرت امام مسلم مسجد میں عبادت کرتے رہے, تھوڑی دیر تک رہے, اور اس کے بعد کچھ مصلحت کی بنیاد پر وہاں سے نکل پڑے. آپ آئے تو ادھر ادھر چل رہے ہیں. ایک دروازہ پر پہنچے تو ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا, ایک خاتون, کیا تم مجھ کو پانی پلا سکتی ہو؟ اس خاتون نے کہا, مسافر ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا پانی پی لو. آپ کو پانی پیش کیا, پانی دیا, بیٹھ کر کے آپ پانی پی لیتے ہیں. آپ پانی پی کر کے بیٹھے رہے. خاتون بول پڑی, اب آپ جاتے کیوں نہیں؟ مگر آپ پھر کچھ نہیں بولے. پھر اس عورت نے کہا, آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پھر آپ کچھ نہیں بولے. جب تیسری بار اس عورت نے کہا کہ آپ جاتے کہ نہیں, اس کا نام توا تھا, مائی توا نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تب حضرت مسلم بن عقیل نے کہا, اے خاتون میں کہاں جاؤں, میرا اس شہر میں گھر کہاں ہے, میں ایک مسافر ہوں. تب تک عورت چونک گئی. اس نے کہا, مسافر ہیں؟ کہا ہاں. کہا آپ ہی تو مسلم بن عقیل نہیں ہیں؟ کہا میں ہی مسلم بن عقیل ہوں. وہ بھی اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرتی تھی. بوڑھی خاتون نے کہا, آؤ آؤ میرے آقا, اندر آ جاؤ. گھر کے اندر کیا, کھانا پیش کیا. انہوں نے کہا, نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا, حضور جو میرے لائق ہو آپ بتائیں. چنانچہ اس طرح سے وہ خاطر مدارت کرنے لگی. اس کا ایک لڑکا تھا جو حکومت میں ادھر ادھر لابالی کی بنیاد پر گھوما کرتا تھا. آ کر کے پہنچا تو بوڑھی ماں نے بتایا, کہا بیٹا دیکھو, یہ تمہارے گھر کی خوش قسمتی ہے, یہ تمہارے گھر مسلم بن عقیل آ گئے ہیں, ان کی خدمت کرو, اپنی دنیا اور اپنے دین کو دونوں کو بنا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. ماں کہا, اس راز کو ظاہر نہ کرنا, حکومت کے کارندے ان کو تلاش رہے ہیں. اس نے اپنی ماں سے تو وعدہ کیا, ماں میں ظاہر نہیں کروں گا. لیکن وہ اتنا بڑا شرابی کبابی ظالم لاؤبالی قسم کا نوجوان تھا کہ جیسے صبح کا سفیدہ پھیلا, وہ جا کر کے شہر کوتوال محمد ابن اشعث سے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں. محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو اطلاع دی. گورنر نے آرڈر دے دیا کہ فوج لے کر کے اس عورت کا گھر گھیر لو. فوج کو لے کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی گھیرائی کر دی گئی. جب حضرت مسلم بن عقیل کو گھیرا گیا اور لوگوں نے کہا مسلم بن عقیل نکلو, تو آپ نے بھی اپنی تلوار میان سے نکال لی. تلوار چلنے لگی. ابن بکیر ایک ظالم تھا, وہ حضرت امام مسلم پر تلوار کا وار کرنے لگا. امام مسلم نے بھی اپنی تلوار کو سونت لیا تو ان تمام یزیدیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت امام مسلم کے تلوار کے وار کو روک سکیں. مورخ بیان کرتا ہے تو ہے چھت پر چڑھ گئے اور چھت کے اوپر سے یہ آگ جلا جلا کر کے پھینکنے لگے, پتھر مارنے لگے, مگر پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل پر یہ قابو نہ پا سکے. حضرت مسلم بن عقیل پر پتھر کئی لگے اور کئی تلواریں لگی. آپ کچھ پریشان سے ہوئے اور جسمانی کمزوری ہوئی, خون زیادہ بہ گیا تو دیوار کا ٹیک لے کر کے کھڑے ہوئے. تب تک یہ سپاہی کود پڑے اور یہ لوگ جب قریب آئے تو پھر آپ نے تلوار اٹھائی. تب تک محمد ابن اشعث نے کہا, مسلم بن عقیل ہماری طرف سے تمہارے لیے امان ہے, ہماری طرف سے امان ہے. اور کئی تمام فوجی بول پڑے, ہماری طرف سے امان ہے. تو عرب کا یہ دستور تھا کہ لڑتے لڑتے اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا کہ ہماری طرف سے امان ہے تو فوراً لڑائی رک جایا کرتی تھی. حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا, تم امن دے رہے ہو؟ کہا ہم امن دے رہے ہیں. کہا تم امان کی ذمہ داری لے رہے ہو؟ کہا ذمہ داری لے رہا ہوں. تب تک حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے. اب یہ لوگ سب گئے, حضرت امام مسلم کے قریب کھڑے ہو گئے اور سواری لائے. سواری پر آپ کو بیٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اب آپ کو گورنر ہاؤس میں چلنا پڑے گا, ابن زیاد کے سامنے چلنا پڑے گا. جیسے حضرت مسلم
مسلم بن عقیل سواری پر بیٹھ کر کے گورنر ہاؤس کی طرف چلے، تب تک حضرت مسلم کی تلوار کو ابن اشعث نے لے لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہی دھوکہ دیا، تم نے یہی غداری کی، مجبوری دیکھتے ہوئے تم نے میرے ہاتھ سے میری تلوار کو چھین لیا ہے، تم ہم کو امان دے رہے تھے ظالم۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نڈھال ہو گئی، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کسی نے کہہ دیا کہ جب تم کو اتنی جان کی پرواہ تھی اور رونا تھا تو آئے کیوں تھے؟ کہا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے جان پر قتال نہیں افسوس کر رہا ہوں، مجھے افسوس ہے میرے بھائی پر کہ میں نے یہاں سے اطمینان و سکون کا خط لکھ دیا ہے اور امام حسین میرے خط پر اطمینان کر کے اپنے بال بچوں کو لے کر کے کوفہ پہنچ جائیں گے۔ ان ظالموں کی بدعہدی سامنے آ گئی ہے، اے اللہ میرے بھائی کی مدد فرما، یا رسول اللہ میں اس میں بے قصور ہوں، میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا، ان لوگوں کی عقیدت و محبت دیکھ کر کے میں نے لکھا ہے۔ حضرت امام مسلم یہ کہتے رہے، تب تک گورنر ہاؤس کا پھاٹک آ گیا، دروازہ کھلا، اندر آپ گئے۔ ابن زیاد نے کہا تم ہی مسلم بن عقیل ہو؟ کہا میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ ایک نے کہا تم نے سلام کیوں نہیں کیا امیر کو؟ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں میں اس ظالم کو سلام کروں گا جو میرے جان کا دشمن ہے، میں اس کو سلام کروں گا؟ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا جب تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں سلام کیوں کروں، اور قتل نہ کرو گے تو تمہارے لیے بہت سارے لوگوں کے سلام ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بات چیت ہونے لگی، حضرت امام مسلم جواب دیتے رہے۔ حضرت امام مسلم کے سامنے ابن زیاد مردود نے حضرت علی اور دوسرے اور لوگوں کو گالی دینا شروع کیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانت پیستے ہوئے خاموش رہے۔ اس کے بعد اس نے بلایا، کہا جلاد کو بلاؤ، لے جاؤ مسلم بن عقیل کو اوپر لے جاؤ اور ان کی گردن کاٹ کر کے ان کا سر دھڑ نیچے پھینک دو، ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ امام مسلم نے ابن سعد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو تم قریشی ہو، تمہارے باپ کا اتنا بڑا عظیم مرتبہ تھا، ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، ذرا میں تم سے آڑ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے ابن زیاد کو دیکھتے ہوئے ابن سعد نے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے کہا جاؤ، جب آڑ میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو جاؤ کر لو۔ چنانچہ تھوڑی دور آپ بمشکل چل پائے، خون بہ رہا ہے، زخم کئی ایک لگے ہوئے ہیں، آپ کے اندر چلنے کی سکت نہیں ہے۔ ابن عمر گیا، آپ نے فرمایا سنو میں نے 3 دن پہلے کوفہ میں 700 درہم قرضہ لے لیا ہے، اس میرے قرض کو تم ادا کر دینا اور میری لاش کو تم دفن کر دینا، اور حسین ابن علی میرے بھائی آ رہے ہیں، انہیں کسی طرح سے تم اطلاع دے دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں، ان تینوں باتوں کا تم وعدہ کرو۔ اس نے کہا ٹھیک، اب اور کسی سے یہ بات بتانا نہیں۔ لیکن یہ جیسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس سے گیا، ابن زیاد کے سامنے ہوا، تیسے عمرو بن سعد نے سارا معاملہ بتا دیا، کہا کہ تمہیں اختیار ہے، ان کے لاش کو تو میں تمہیں نہیں دوں گا، لیکن قرضہ تم دے سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے۔ حسین ابن علی کو تم خبر پہنچاؤ نہ پہنچاؤ تمہیں اختیار ہے، لیکن ان کے لاش کو میں نہیں دوں گا۔ پھر دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ لاش کے تعلق سے بھی کہہ دیا کہ ان کے جسم کو بھی قتل کرنے کے بعد تمہیں دے دیا جائے گا، تمہاری مرضی ہو دفن کرو، جو مرضی ہو جو کرنا۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ 2 وعدہ تو اس نے پورا کیا تھا، ایک وعدہ تو یہ کہ حضرت امام حسین کو اس نے خبر بھجوائی تھی، اطلاع راستے میں ملی، اور دوسرا قرضہ اس نے ان کا ادا کر دیا تھا، اور تیسرے جسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہیں کوفہ دارالعمارہ کے سامنے ہی دفن کیا گیا۔ چنانچہ اب آپ کو اوپر لے جایا گیا، اور جب اوپر لے جا کر کے آپ کو کھڑا کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ تم علی اور حسین کو گالی دو، تو آپ نے فرمایا او مرجانہ کے نہنجار لڑکی، میں تم کو گالی دے سکتا ہوں، حسین کو گالی نہیں دوں گا، میں علی کو گالی نہیں دوں گا۔ علی کو گالی دینے والا بخشا کیسے جائے گا، حسین کو گالی دینے والا بخشا کیسے جائے گا؟ تب تک ابن زیاد کا اشارہ ہوا، جلاد نے تلوار کو فضا میں بلند کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا سر انور زمین پر آیا، کوفہ کی دارالعمارت ہل گئی، ابن زیاد بھی ظالم اس وقت کانپ اٹھا، کوفہ والے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کوئی اپنے گھر سے نکل کر کے ان کے جسم کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام مسلم کے جنازے پر کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے کوفہ والے بدعہدی کیے اور اس طرح سے خوف و ہراس ان پر مسلط رہا۔ اس لیے بتایا جاتا ہے علم نفسیات میں کہ جو دنیاوی دولت کے لالچی ہوتے ہیں ان پر خوف اسی طرح سے طاری ہوتا ہے، جو ٹکاؤ ہوتے ہیں ان پر خوف اسی طرح سے طاری ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم کی شہادت 3 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اور اسی دن حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں قاصد مکہ المکرمہ آپ کا خط لے کر کے پہنچ گیا۔ یہ بات یہی رہنے دیجئے اور انشاءاللہ یہیں سے کل بیان ہوگا۔ اب بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے۔